2020 کا سورج غروب ہوتے ہوتے قیامت ڈا رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک علم کے آفتاب و مہتاب ڈوبتے جا رہے تھے۔ ایک کی جدائی کا غم مندمل نہیں ہو پاتا تھا کہ دوسری جان کا خبر دل پر چھریاں چلانے کے لیے آ دھمکتی تھی۔ وقت کے کبار علماء یقبض العلم بقبض العلماء کی تصدیق کرتے ہوئے تسبیح کے دانوں کی طرح کھوتے جا رہے تھے۔ 20 جون کو جامعہ بنوریہ کراچی کے محتمم مفتی نعیم اور جامعہ نظامیہ باولپور کے مولانا شمس الدین انصاری، 22 جون کو صدر دارالعلوم زکریا اسلام آباد کے پیر عزیز الرحمن ہزاروی، 10 اکتوبر کو جامعہ فاروقیہ کراچی کے محتمم مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید، 12 اکتوبر کو جامعہ بنوری ٹاؤن گرو مندر اور جامعۃ الرشید احسان آباد کراچی کے استاد الحدیث مولانا ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی، 7 دسمبر کو احسان علوم کراچی کے محتمم مفتی ظفر علی خان اور 14 دسمبر کو معروف ادیب مولانا ابن الحسن عباسی رحمہم اللہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ سال 2020 میں رہائے ملک بقا ہونے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ بلا شبہ 2020 کو عام الحزن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ استاد محترم مولانا ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ گوناگو صفات کے مالک تھے۔ عظیم مصنف، صاحب طرز ادیب، کامیاب مدرس اور شفیق محتمم۔ انہوں نے 1972 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقہ تورغر کے پسماندہ گاؤں میں آنکھ کھولی۔ آپ کے والد مولانا مخدوم صاحب کو مولانا ادریس خان دہلوی سے تلمذ اور مولانا عبدالغفور عباسی مدنی سے نسبی تعلق حاصل تھا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کرنے کے بعد کراچی کے لیے رخت سفر باندھا۔ 12 سال کی عمر میں کلام اللہ سینے میں محفوظ کیا۔ 1986 میں قاری عبدالباعث سے قرآن پاک تجوید کے ساتھ مکمل پڑھا۔ درس نظامی کا آغاز جامعہ رحمانیہ بفرزون کراچی سے کیا۔ یہاں درجہ متوسطہ پڑھ کر اولیٰ کے لیے دارالعلوم کراچی میں داخلہ لیا اور اولیٰ سے دورہ حدیث تک کے تمام درجات یہیں پڑھے۔ 1413 ہجری بمطابق 2010 میں جامعہ فاروقیہ کراچی کے دورہ حدیث میں موطا امام محمد اور شمال ترمذی کا درس دیتے تھے۔ ہم نے استاد محترم سے درجہ خامسہ معہد میں ہدایت ثالث اور سابعہ میں بیضاوی شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کا درس بڑا بابرکت ہوتا۔ دل نشین انداز میں گھنٹوں کا سبق منٹوں میں گھول کر طلبہ کو پلاتے۔ دوران درس طلبہ کو پوری طرح بیدار رہنا پڑتا۔ کسی بھی وقت وہ درس کے متعلق سوال پوچھ سکتے تھے۔ آموختہ سبق اگلے دن سننے کا التزام فرماتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی کتاب اکثر طلبہ کو ازبر ہوتی۔ مولانا مسعود باللہ عباسی رحمہ اللہ نے بخاری شریف کی شرح کشف الباری عما فی صحیح البخاری پر ترتیب و تعلیق کا کام کیا ہے۔ آپ کے ہاتھوں کئی جلدیں منظر عام پر آ چکی ہے۔ مدرسہ تراث الاسلام کے محتمم اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ترجمان ماہنامہ وفاق کے سابق مدیر اعلیٰ تھے۔ آپ کے قلم میں سلاست، روانی، تسلسل، آمد، شستگی اور ادبی جولانی پائی جاتی ہے۔ وہ آپ ہی کا طرہ امتیاز ہے۔ کالم بھی وہ بڑی تحقیق اور محنت کے بعد اخبار میں اشاعت کے لیے بھیجتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے قاری کو ادبی چاشنی کے ساتھ معلومات بھی مل جاتی۔ اردو ادب کے سب سے بڑے محقق اور نقاد مشفق خواجہ، جن کے کالم پاک و ہند میں یکساں مقبول تھے، ان کے ہاں ہر اتوار ادیب حضرات کی محفل لگا کرتی تھی، جس میں چوٹی کے ادبا شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح کی ایک مجلس میں دیگر ادیبوں کے علاوہ عطاء الحق قاسمی بھی موجود تھے۔ مشفق خواجہ نے انہیں متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ دینی مدارس کے فضلاء کے ساتھ ظلم روا نہ رکھتے تو آج مولانا ابن الحسن عباسی کا مرتبہ تمہارے ہاں بہت بلند ہوتا۔ ان کی وفات والے دن صبح اخبارات میں خبر تلاش کرتا ہی رہ گیا، سوائے روزنامہ اسلام کے کسی اخبار میں ایک کالمی خبر تک نہ چھپی تھی۔ ان کی شخصیت اس کی محتاج نہیں تھی، انہوں نے اپنا لوہا منوایا تھا۔ ان کی کتب اندرون و بیرون ملک مقبول تھی۔ ان کی کئی تصانیف کے ایڈیشن ہر سال ختم ہو جاتے تھے۔ ان کے لکھے گئے مضامین ملک کے سب سے بڑے اخبار میں شائع ہوئے۔ المیہ مگر ہمارا ہے کہ ہم نے اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش نہیں کیا۔ ہماری بے حسی دیکھیے کہ وہ شخصیت جو اپنی زندگی مسٹر اور ملا کی تفریق مٹانے کی بات کرتا تھا، مسٹر نے اس اردو کے ادیب کی وفات حسرت آیات پر ایک آنسو تک نہ بہایا۔ خیر چھوڑیے، جانے دیجیے، آئیے ان کی تذکرے کی طرف پھر چلتے ہیں۔ وہ نو واردوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے تھے۔ مجھے یاد ہے جب 2010 میں راقم نے اپنی کتاب اساتذہ درسگاہ میں ان کی خدمت میں پیش کی، مقدمہ پڑھ کر انہوں نے کہا، تم تو اپنے بڑے بھائی حبیب حسین سے بھی اچھا لکھتے ہو۔
من آنم کے من دانم، معلوم تھا کہ وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے یہ کہہ رہے تھے، لیکن ان کی باتوں سے کتنا حوصلہ ملا وہ ضبط تحریر نہیں کیا جا سکتا۔ فیس بک پر معروف صحافی فیض اللہ خان کی کتاب ڈیورنڈ لائن کا قیدی پر تحریر لکھی تو عباسی صاحب نے میسنجر پر کہا، آپ نے بہت خوب لکھا، میری طرف سے 300 روپیہ نقد انعام، کسی بھی وقت آ کر لے جائے، یہ ان سے آخری رابطہ تھا۔ اب کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ ارحم الراحمین استاذ محترم کو جنت الفردوس اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب آئیے چلتے ہیں ان کے ہم جماعت، ہم عصر اور کولیگز کی طرف کہ وہ استاذ محترم مولانا ابن الحسن عباسی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا یادیں وابستہ تھیں ان حضرات کی۔ آئیے ذرا ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ اس وقت ہم کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، لیکن چونکہ 9:36 ہو چکے ہیں، اس لیے جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کی پاسداری رکھتے ہوئے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مفتی عبداللطیف تلخانی صاحب، جامعہ فاروق سے ان کا تعلق ہے، محتاج تعارف وہ نہیں ہے۔ مفتی حبیب حسین صاحب، جس طرح میں نے پوسٹ میں ذکر کیا تھا، مولانا انعام الرحمن حجازی صاحب، اور ہمارے استاذ مولانا عزیز الرحمن عظیمی صاحب، اور قاری صاحب نعت خواہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ کافی ساتھی اس طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا عبدالخبیر ہزاروی صاحب اور ان کے صاحبزادے مولانا عبدالرحمن حجازی صاحب، نصیب شاہ حسن زئی صاحب، اور ان کا تعلق مولانا صاحب کا اسلام آباد سے ہے، ہمارے قاری اسرار صاحب۔ تو ابتدا کرتے ہیں اپنے استاد مولانا عزیز الرحمن عظیمی صاحب سے، چونکہ حال ہی میں بلکہ آج تقریباً 3 دن پورے ہو رہے ہیں ہمارے استاذ، ان کے جانے کا بڑا دکھ ہے ہمیں۔ استاذ الاساتذہ مولانا ابن الحسن عباسی صاحب، تو چونکہ ہم یہاں جمع ہوئے تھے تو سوچا کہ ان پہ چھوٹا سا تعزیتی پروگرام بھی ہو جائے ان کے حوالے سے۔ لکھ بھی چکے ہیں، مولانا عزیز الرحمن عظیمی صاحب بھی لکھ چکے ہیں، مفتی حبیب حسین صاحب بھی لکھ چکے ہیں، مولانا انعام الرحمن حجازی صاحب، مفتی عبداللطیف تلخانی صاحب، تقریباً سب لکھ چکے ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ ان کے بارے میں کچھ بولا بھی جائے تاکہ یہ بھی تاریخ میں ایک یادگار کے طور پر رکھا جائے۔ تو ابتدا کرتے ہیں ہم اپنے استاد سے کہ وہ عباسی صاحب کے بارے میں چند منٹ ان کے بارے میں گفتگو کرے، ان کے خدمات اور ان کے ساتھ بیتے ہوئے ایام کے بارے میں۔ جی مولانا عزیز الرحمن عظیمی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ آج ہم مولانا ابراہیم حسین صاحب کی دعوت پہ یہاں آئے ہیں۔ مولانا مظفر صاحب کا ہوٹل ہے، مولانا مظفر صاحب جو سب کے استاد ہیں، ان کا انتظار تھا کہ وہ بھی آئیں گے اور محفل کو 4 چاند لگا دیں گے، لیکن وہ نہیں آ سکے یہ مصروفیات کی وجہ سے، اور باقی تمام حضرات آئے ہیں ہمارے ساتھی، جیسے کہ ابراہیم صاحب نے کہا۔ اور آج کل ظاہر ہے کہ وہی مولانا حسن عباسی صاحب، بہت سارے ہمارے کراچی کے بڑے بڑے علماء کا وصال ہوا، اور کیونکہ ہم سب کا تقریباً مولانا حسن عباسی، مولانا مصطفی اللہ صاحب کا نام ہم سے تعلق تھا۔ ہم جامعہ فاروقیہ میں رہے ہیں اور ان کا نام اور ان کی خدمات کسی تعارف کا مشاعر نہیں ہے۔ بہت کم عمری میں ان سے اللہ نے بہت بڑی خدمت کی، خاص طور پر علم و ادب کا انہوں نے بڑا کیا ہے، اس حوالے سے انہوں نے ان کی خدمات ہے، اور ہم سب کے لیے وہ اس حوالے سے مشاعرہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ اپنے اوقات کا خیال رکھیں، اور وہ بظاہر کے بغیر نکاح سے وابستہ رہیں، قلمی زبانی جو بھی خدمات ہوں اس میں اپنا حصہ ملائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو ان کے بعد میں گزارش کروں گا اپنے استاد مولانا عبداللطیف تلخانی صاحب سے مختصراً 1-2 منٹ عباسی صاحب پہ گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا حسن عباسی صاحب کا سانحہ یقیناً امت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ موصوف کے ساتھ میں نے تقریباً 13-14 سال
मानामा वफाकुल मदारिस पाकिस्तान के साथ काम किया है और उनको मैंने बहुत करीब से देखा। अल्लाह ने उनको एक आबदार, जानदार और शानदार कलम से नवाजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो अदबी सलाहियतें अता फरमाई थी, अफसोस ये है कि वो उन सलाहियतों से भरपूर इस्तिफादा करने से बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए। अगर कुदरत उनको मज़ीद मौका दे देती, शायद वो अपने मज़ीद अदबी शहकारों को उम्मत इस्लामिया के लिए सरमाए के तौर पर छोड़ के चले जाते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला उनको दोनों जहानों की कामयाबी अता फरमाए, कि पसमानदगान को सब्र अता फरमाए और हम इस घड़ी में हम उनके ख़ानदान के साथ और उनके इल्मी वरसा के साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके खिदमात को अपने बारगाह में कबूल फरमाए और उनकी मनाजिल को आसान फरमाए। मुफ्ती हबीब हुसैन साहब, उन्होंने भी मौलाना अब्दुल हसन अब्बासी साहब के साथ काफ़ी वक्त बिताया कश्फुल बारी में, फिर विफाक के रिसाले में। उनसे भी गुजारिश है कि चंद मिनट के अब्बासी रहमतुल्लाह के बारे में उनके कलिमात इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 90 की दहाई की बात है, 90s की 90s की, जब दीनी मदारिस में उर्दू तहरीर का ज़ौक़ नहीं था और मौलाना अब्दुल हसन अब्बासी साहब को इस बात का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जामिया फ़ारूक़िया के स्टेज से, जामिया फ़ारूक़िया के फ़ोरम से, जामिया फ़ारूक़िया के शोबे तस्नीफ़ तारीफ़ में उन्होंने बैठ कर तस्नीफ़ी तहक़ीक़ी काम किए। उस इदारे में उन्होंने माहौल बनाया और उनकी तहरीरात ने पूरे मुल्क के दीनी मदारिस पर असरात मुरतब किए, एक माहौल बनाया और तलबा में लिखने का शौक़ बेदार किया, उन्होंने जगाया। इसका क्रेडिट मौलाना को जाता है और हम सब इसका एतराफ़ करते हैं। मौलाना बिलाशुबा एक बड़े अजीम कलमकार थे, बड़े मंझे हुए मुदर्रिस थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कलमात को कबूल फरमाए और अफसोस है कि बस अल्लाह ताला को मुकद्दर होगा कि जवानी में उनकी मौत हुई। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी औलाद से, उनके इखलाफ से वो काम दे जो उसकी रज़ा का सबब बने। मौलाना इनामुर रहमान हिजाज़ी साहब से गुजारिश है वो भी अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार फरमाएँ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब्दुल हसन अब्बासी साहब, उनके साथ हमारे ख़ानदानी मरासिम हैं। उनके दोनों भाई मोअज़्ज़ बिल्ला अब्बासी और मुस्तईन बिल्ला अब्बासी और अब्दुल हसन जिनका नाम मसऊद बिल्ला अब्बासी मरहूम, उनके साथ जामिया फ़ारूक़िया और जामिया फ़ारूक़िया से पहले जब ये जामिया रहमानिया बफरजोन में पढ़ते थे, फिर उसके बाद दारुल कराची में, तो बड़े प्यार मोहब्बत से जब भी मुलाकात होती, गुफ्तगू करने का एक बेहतरीन अंदाज़ था। मुझे जब उनके इंतकाल की खबर पहुंची तो अचानक इंतकाल और जवानी में, और फिर वो पुराना ताल्लुक़, ख़ानदानी मरासिम, वो गपशप, और मेरे ऊपर तो एक इंतकाल की खबर एक बिजली की तरह। दोबारा वहाँ गए फैज़ गफूर मस्जिद से, उनके भाइयों से भी मुलाकात की, उनके साहबजादों से भी मुलाकात की और आपके तवस्सुत से सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे उनके ख़ानदान से, अब्बासी ख़ानदान से तनाक़ुल देते हैं, उनसे दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह उनके भाई, उनकी औलाद इस्लामी मिशन को जारी और सारी रखेंगे। उनकी दीनी खिदमत, उनके दर्स व तदरीस, उनके इल्मी मसरूफियात इंशाअल्लाह उससे बढ़ कर के उससे जारी व सारी रखेंगे। अल्लाह मेरा आपका हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तंज़ई साहब इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए, उनका भी इब्नुल हसन अब्बासी साहब से गहरा ताल्लुक़ था। उनसे गुजारिश है कि वो भी उनके बारे में इजहार माफ़ी ज़मीर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
حضرت مولانا مسعود باللہ صاحب المعروف ابن الحسن عباسی، میرا براہ راست ان سے حالیہ عرصوں میں تو رابطہ نہیں رہا، البتہ دوران طالب علمی لگ بھگ غالباً 1985-86 وغیرہ دور کی بات ہے، جب دارالعلوم رحمانیہ بفرزون پڑھتے رہے تو ان کے بڑے بھائی جو ان سے بڑے ہیں مولانا محمد باللہ عباسی صاحب، وہ میرے جو لنگوٹیا دوست جس کو کہتے ہیں گلیوں میں پھرنے والے، وہ تو خیر گلیوں میں پھرنے والے نہیں تھے لیکن ہم طلباء میں تھے، اور اس کے توسط سے ظاہر ہے مولانا مسعود باللہ صاحب جو اس وقت صرف مسعود باللہ تھے، اور پھر بعد میں مولانا مسعود باللہ اور پھر ابن الحسن عباسی ایک نابغیر روزگار شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ سنتے ہی دل پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جب پرانے ساتھیوں کے بارے میں ہم کوئی بھی خبر سنتے ہیں، میں اپنی ذاتی تجربہ جو شیئر کرتا ہوں وہ یہ کہ مجھ پر فوری اثر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی خوشی کی خبر ہو تو خوشی والا، اور اگر خدا نہ خاصہ دکھ کی کوئی خبر ہو تو مجھ پر فوری اثر ہوتا ہے۔ تو بہت ہی زیادہ مجھے دکھ ہوا تھا جب مجھے پتہ چلا، تو میں نے مولانا انعام الرحمن حجازی صاحب سے فوری رابطہ بھی کیا کہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں جنازے میں شریک ہو سکوں، کیونکہ اتفاق سے اسی دن میں کراچی پہنچا تھا اپنے کام سے، لیکن سبیل نہیں بن سکی جنازے میں شرکت کی۔ پھر حضرت مولانا انعام الرحمن حجازی صاحب ہی کی توسط سے اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے مولانا محمد باللہ صاحب کے پاس ہماری حاضری ہوئی اظہار تعزیت کے لیے، اور ابھی بھی ہم اس گفتگو کی توسط سے ان کے پورے خاندان سے، ان کے دوستوں سے بلکہ اپنے آپ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور اب آخر میں مولانا عبدالخبیر ہزاروی صاحب، جن کا سورا بورڈ میں مدرسہ ہے اور ایک پیر کی حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ اپنا اظہار معافی ضمیر مولانا ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ کے بارے میں فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ابن الحسن عباسی رحمہ اللہ تعالیٰ 84 میں ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے بعد پھر ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی، جنازے پر جسے خبر پہنچا نے بڑی کوشش کی لیکن ٹریفک کی وجہ سے جنازے پر نہیں پہنچ سکے، جب پہنچے تو وہ پتہ چلا کہ جنازہ ہو چکا۔ بہرحال ہمیں ان کی جتنے بھی لواحقین ہیں اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ کی درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے جتنے بھی وفا ہے اس سمیت اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے بھی ساتھی اس مجلس میں موجود ہیں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ہم اس وقت آئے ہوئے ہیں بحر اللہ المظفر صاحب کے ہوٹل میں۔ یہ جس طرح کے چیئرمین ہمارے مولانا انعام الرحمن حجازی صاحب نے بتایا کہ ولی خان المظفر صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں یہ ان کے ہوٹل میں، اور ان کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک معیار اور دوسرے اخلاق۔ آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہے، دینی کام کرنا چاہے، یہ دو چیزیں جب آپ میں ہوں گی، 50% معیار 50% اخلاق، تو آپ کا ادارہ کامیاب ہوگا۔ یہاں جب ہم لوگ آئے تو جس طرح انہوں نے ہماری آؤ-بھگت کی اور ہمارے لیے بھاگ دوڑ کی، اس سے تو 50% ہم لوگوں نے ان کے اخلاق کو جانچ پڑتال ان کی کر لی اور اس کو 100% صحیح پایا۔ اور جہاں تک معیار کی بات ہے، وہ بھی ہم لوگوں نے کھانا کھایا، ہر چیز ماشاءاللہ انتہائی اعلیٰ ٹیسٹ تھا اس کا۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس میدان میں انہوں نے قدم رکھا، اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ تو ہم لوگ چونکہ یہاں آئے ہوئے تھے تو سوچا کہ استاد محترم مولانا ابن الحسن عباسی صاحب ابھی حال ہی میں ان کی ہوتی ہوئی داغ مبارکہ ہمیں دے گئے، تو یہ پروگرام جو ہے جہاں خوشی کا موقع ہے تو ان کی یادگار میں ان کے نام کر دیا جائے۔ تو ہمارے اساتذہ آپ نے دیکھے کو سنا، اللہ ان کی
برکت عطا فرمائے. لیکن ایک بڑے علماء جو علم کو قبل علماء ایک کرتے جا رہے ہیں. مولانا عادل خان صاحب اور اس کے بعد مفتی عاصم صاحب, مولانا عبد الحلیم چشتی صاحب وغیرہ وغیرہ, ایک طویل فہرست ہے. اس کے بعد جب ہمارے استاد اور ان سے اتنا قریبی تعلق تھا, جب وہ گئے تو ایک عجیب سی کیفیت میری ہوئی جو اب تک ختم ہونے میں نہیں آ رہی. لیکن چونکہ ہر ایک نے اس جہاں سے جانا ہے, یہ دنیا فانی ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں. اور جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کے کام اور نیک اولاد, ماشاء اللہ ان کی اولاد بھی نیک ہے, اور انہوں نے ایک طویل فہرست چھوڑی ہے اپنے شاگردوں کی, جن میں ہم بھی ہیں. اور ہم نے بھی ان کے لیے اصالِ ثواب کی جوں ہی استاد محترم کی وفات کی خبر سنی, ان کے لیے اصالِ ثواب میں کام کیا, اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ان کے لیے کرتے رہیں گے. اور سب سے بڑی بات جو ان کی یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے فضلاء میں, دینی مدارس کے فیض یافتگان میں یہ ادبی لحاظ سے بہت ان کا اعلیٰ مقام تھا. شاید ان کی قریب پہنچنے ان کے ٹکر کا ان کے ہم پلہ کوئی نہ ہو. وہ تو چلے گئے, لیکن ان کی جو علامات ہیں, ان کی جو کتابیں ہیں, ہر موضوع پر انہوں نے لکھا, حدیث پر, تفسیر پر, اور ادب میں کالم نگاری, کالموں کا مجموعہ ان کا موجود ہے. سب کچھ انہوں نے جو ادبی دنیا میں کیے ہوئے انشاءاللہ وہ ہمیشہ رکھا جائے گا. وہ ہمارے دلوں میں, اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ انشاءاللہ زندہ رہا جائے گا.